کردار کے منہ پہ کتا بھی بیٹھا تھا. دیکھو نا، اب 309 سال وہ کتا بھی بغیر کھائے پیے زندہ رہا، بلکہ لکھا کہ وہ کتا بھی ہر 10 محرم کے دن کروٹ بدلتا تھا. میں عرض کرتا ہوں، ذات کا کتا تھا، کردار کا کتا نہیں تھا. اگر کردار کا ہوتا تو ولی کو بھونکتا. یہ کردار کے کتے ہیں جو ولیوں کو بھونکتے ہیں. وہ ذات کا تھا، کردار کا نہیں. ولی سے نسبت رکھی، رب نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا ہے. کیوں؟ اس کو اب نسبت جو ولی سے ہو گئی ہے، یہ اب عام کتا نہیں رہا، یہ اولیاء کے در کا کتا بن گیا ہے. تو اللہ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا. یہ ہے ولی کی شان. 309 سال بغیر کھائے پیے غار میں زندہ ہے. اور پھر پروٹوکول کیا ہے ان کا؟ اسی سورہ کہف کی آیت نمبر 17 پڑھ کے دیکھو. رب ذوالجلال کیا فرماتا؟ اللہ فرماتا وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. یہ ہے ولی کا پروٹوکول قرآن سے. کیا پروٹوکول ہے اولیاء اللہ کا؟ سارے ادھر توجہ رکھو. پروٹوکول کیا ہے اللہ کے ولی کا؟ یہ غار کے کھلے حصے میں سوئے تھے اللہ کے ولی. اب 309 سال اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ تو نے جب ابھرنا ہے، تو تو نے ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا جب تو نے ابھرنا ہے تو غار کی دائیں جانب سے ہو کے گزرنا ہے، اور جب ڈوبنا ہے تو بائیں جانب. تو نے غار کے اوپر سے نہیں گزرنا، کیونکہ غار کے کھلے حصے میں وہ سوئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو تیری دھوپ سے میرے ولیوں کو تکلیف ہو. 309 سال سورج کے ابھرنے اور غروب ہونے کا رستہ بدلا گیا. یہ ہے پروٹوکول رب کے ولیوں کا جو قرآن میں آیا. اور تم کہتے ہو بابے شاہی کوئی نہیں. پڑھو تو صحیح نا قرآن میں بابوں کی شان. یہ قرآن ہے، ابھی سورہ کہف ہے. ابھی تو سارا قرآن اولیاء اللہ کی شان سے بھرا پڑا. اب پڑھ کے تو دیکھے قرآن میں اولیاء اللہ کی حقیقت اور اولیاء اللہ کی شان کو. ایسے منکر کھڑا ہو جاتا ہے ولی ہے کچھ نہیں، ولی ہے کچھ نہیں، ولی کر کچھ نہیں سکتے، ولی کے اختیار میں کچھ نہیں، میں ولی کو نہیں مانتا، میں اولیاء اللہ کا منکر ہوں. شرم کر، کیوں اپنا ایمان برباد کرنا چاہتا؟ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. رب کہتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. کون ہے جو رب سے جنگ کر سکے؟ اگر رب سے جنگ سے بچنا چاہتے ہو تو رب کے ولیوں سے محبت کرو. دیکھو پھر میرا رب تمہیں کتنی عظمت عطا کرتا اولیاء اللہ کی نسبت سے. اب قرآن مجید فرقان حمید سے ایک اور مقام کو اپنے سامنے رکھو. ایک اور مقام، یہ بھی سورہ کہف ہے. سورہ کہف میں رب ذوالجلال نے اپنے اولیاء کی اس شان کو بھی بیان کیا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جب چلے تھے، وہ رستے میں کشتی کو عیبدار کیا، بچے کو قتل کیا، دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کیا. یہ بڑا مشہور واقعہ، اور قرآن مجید فرقان حمید کے 16ویں پارے کی ابتدا میں یہ سارا واقعہ موجود ہے. آپ نے بھی کئی بار سنا. لیکن جس دیوار کو سیدھا کیا، حضرت موسیٰ بولے خضر ہم نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور ہم نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. دیوار گر رہی تھی، اسے نئے سرے سے تعمیر کر کے مضبوط کر کے بنایا. سبب کیا ہے؟ اب سبب سنو کیا ہے. قرآن کہتا ہے اس لیے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کیوں دیوار کو سیدھا کیا؟ بچوں کا خزانہ کیوں محفوظ کیا؟ کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. باپ نیک تھا ان کا. اب باپ کون سا؟ جو پہلا باپ ہے، جو پہلا باپ ہے. جہاں لکھا ان اسمہ کاشح، جو باپ نیک تھا نا ان کا نام حضرت کاشح تھا، حضرت کاشح. اور یہ بچے اس باپ کی کون سی اولاد میں آتے ہیں؟ یہاں لکھا کہ کان بینہما و بین الاب الصالح سبعۃ آباء.
یہ 7ویں پشت کے بچے ہیں، 7ویں پشت کے بچے ہیں. وہ 7ویں درجے پر ایک داتا تھا جو نیک تھا. یہ 7 پشتوں بعد آئے ہیں، تو 7 پشتوں بعد آنے والوں کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو سوچو اس حضرت کاشے کا رب کی بارگاہ میں کتنا مقام ہوگا. سبحان اللہ. یہ ہے ولیوں کی شان قرآن سے. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، مختصر کرتے ہوئے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. باپ نیک ہو، اس کی نیکی کا صلہ رب آنے والی نسل کو بھی عطا کرتا. اور اگر ایک غلیظ ہو جائے تو اس کی بدبختی آنے والی نسل پر بھی پڑتی. اس لیے اپنی نسل سنوارنا چاہتے ہو تو خود کو نیک کرو. اگر نسل سنوارنا چاہتے ہو تو خود کو نیک کرو. اب دیکھو ابن ماجہ شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے گھر میں ہمیشہ نیزہ رکھا کرتی تھی. لوگوں نے پوچھا حضرت عائشہ یہ نیزے کا سبب کیا، نیزہ کیوں اپنے گھر میں رکھتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ یہ جو چھپکلی ہے یہ جب گھر میں آتی ہے تو اس کو مارنے کے لیے میں نے نیزہ رکھا. پوچھا سبب کیا ہے اس کو مارنے کا؟ کہا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا یہ چھپکلی پھونک مار کے آگ کو بڑھانا چاہتی تھی. اب جس چھپکلی کو حضرت عائشہ مار رہی ہیں اس نے تو پھونک نہیں ماری تھی، پھونک اس کی جد میں کوئی چھپکلی تھی جس نے ماری تھی. اب کوئی نبی کی توہین کرے تو اس کی بدبختی آنے والی نسل پر پڑتی ہے، اور اگر کوئی شریعت کا پابند ہو جائے تو اس کی نیکیوں کا اثر آنے والی نسل میں بھی نظر آتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم نیک ہوں، باپ نیک بنے، اثر آنے والی نسل پر پڑے گا. اب خود سوچو جس گھر میں باپ نماز نہ پڑھے تو اولاد کیسے نمازی بن جائے. واہ 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 اللہ. لیکن اس مقام پر بھی ایک اور دکھ کا اظہار کرتا چلوں. آج لوگ پیروں کے پاس تعویذوں کے لیے جاتے. میں تعویذوں کا منکر نہیں، میں خود نسبت رکھنے والا ہوں، لیکن اس پیر سے پوچھو نا اس پیر نے صرف تمہیں تعویذ تک رکھا یا تمہیں نمازوں پر بھی لگایا؟ اس پیر نے آ کے تمہیں پوچھا کہ یہ بتاؤ نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ اس پیر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ تمہیں قرآن آتا بھی ہے یا نہیں آتا؟ بس تعویذ لے جاؤ تمہارا کام حل ہو جائے گا. کام صرف تعویذ نے نہیں کرنا، کام ہمارے شریعت پر عمل نے کرنا. آج ہمیں غیر شرعی بنانے میں سب سے بڑا کام اور کردار پیروں کا، انہیں خیال ہی کوئی نہیں کہ لوگوں کو نمازی تو بنائے، کلمہ تو صحیح کرا. اس لیے خدا را اس پیر کی صحبت میں بیٹھو کہ جب آئے تھے تو بے عمل تھے، جب اٹھ کر گئے تو تم با عمل بن چکے ہو. آئے تھے تو بے نمازی تھے، جب اٹھ کر گئے تو نمازی بن چکے ہو. اس لیے ان ساری باتوں کو آپ سب احباب نے اپنے سامنے رکھتے ہوئے ولی کی محبت کو اپنے سینے میں رکھنا، لیکن وہ ولی جو شریعت کا پابند ہو. رب ذوالجلال ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اولیاء اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک بات لکھی ہے اس پر کہ اس کی تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اصلاح آپ سب احباب کے لیے بھی ہوگی. لکھا ہے کہ موسم خراب ہے. موسم کو خراب نہیں کہنا چاہیے، یہ زمانے کو گالی. اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ موسم تبدیل ہے، بارش والا بن گیا اور ہوا تیز ہو گئی. یہ میں معذرت چاہوں گا کہ اس بات کو کسی نے محسوس بھی نہیں کرنا، اور یہ سب کی اصلاح. ہم بھی اکثر بول دیتے موسم بڑا خراب ہو گیا، تو موسم کو خراب کہنے سے سرکار نے حدیث پاک میں منع فرمایا. رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کے نور کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن و سنت کا پابند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ.